ناظرین، ہمارے لیے آج کے الیکشن میں یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ جو 90% ریجیکشن والی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ کس طریقے سے 100% پاکستانیوں کے لیے کام کرے گی. کیا کوئی ایسا قانون ہے، کیا کوئی ایسی پالیسی ہے جو اس آنے والی حکومت کو بائنڈ کرے، مجبور کرے کہ وہ 100% پاکستانیوں کے لیے کام کرے؟ اگر ہم ہسٹری میں جائیں ناظرین، 1947 سے لے کے آج تک پولیٹیکل پارٹیز آپس میں اس طریقے سے لڑتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی دشمنی رکھتی ہیں کہ آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا ان کو فکر نہیں. ہم آج کس طریقے سے پولیٹیکل بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اس کا ان کا فوکس. کیا کوئی ایسا قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ صرف پاکستانی بن کے پاکستانی کے تحت، پاکستانی ہونے کے تحت پاکستان کے لیے کام کریں؟ ناظرین، جو ایتھیکل گراؤنڈز ہیں وہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا ہماری پالیٹکس ایتھیکل ہے؟ کیا ایک مجرم، ایک ملزم یا قیدی نمبر 804 کیا وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ جیل سے باہر آئے گا؟ جس طریقے سے نواز شریف صاحب پہ کیس واپس ہوئی کہ کیا ایسی سچویشن ہے کہ ان تمام پارٹیوں میں مصالحت ہو جائے اور پاکستان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں؟ ناظرین، یہ وہ کویشچن ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں کہ 90% ریجیکشن بھی ہے لیکن 10% والی پارٹی ہمارے سر پہ بیٹھی. ابھی ہمارے پاس کوئی اتنی فگرز نہیں آئیں کہ 2024 میں کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، لیکن پھر بھی کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی کہ 2018 میں 5 کروڑ 34 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹر تھے، لیکن آج 2024 میں 12 کروڑ 85 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں. ناظرین، اگر میں اپنی ڈائری سے دیکھوں تو 2018 میں 1 کروڑ 68 لاکھ ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی نے اور 149 سیٹیں جیتی تھیں. اس کا یہ مطلب ہوا ناظرین 1 کروڑ 68 لاکھ، اس وقت ہماری آبادی 20-22 کروڑ ہوگی لیکن رجسٹرڈ ووٹر صرف 5 کروڑ تھا. تو ہمارے پاس اس وقت جو پارٹی جس نے 149 سیٹیں جیتی تھیں اس نے حکومت بنائی تھی. 22 کروڑ عوام میں سے صرف 1.5 کروڑ ووٹ تقریباً ایوریج لیے اور حکومت میں آ گئے. باقی جو پارٹیز تھیں، نون لیگ کو 1 کروڑ 28 لاکھ، 70 لاکھ پاکستان پیپل پارٹی کو اور 20-30 لاکھ ٹی ایل پی کو، اور ادھر دوسری پارٹیز کو پڑے جس طریقے سے کہ انہوں نے ووٹ لیے. اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو باقی پارٹیز کو جو پڑے وہ تقریباً 2 کروڑ اور 30 لاکھ سے زیادہ پڑے. اگر ہم صرف ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں اسی کا انالیسس کریں ناظرین تو اس وقت پی ٹی آئی کو 1 کروڑ 68 لاکھ اور باقی پارٹیز کو جو ووٹ ڈالے گئے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ 2 کروڑ 30 لاکھ 2 کروڑ 40 لاکھ کے قریب تھے ناظرین. لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں حالانکہ اس پارٹی کو جس کو ریجیکٹ کیا گیا میجورٹی کے ساتھ، لیکن اس نے حکومت بنائی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیفیکٹو سسٹم ہے، ہمارا لیگل فریم ورک ناقص ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں، آج کے دن میں اگر ہم اس کو انالیسس میں جائیں تو جس دن الیکشن کمیشن ہمیں ایکچوئل ڈیٹا دے گا کہ کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، کس پارٹی کو کتنے پڑے ہیں اور کس پارٹی کے پاس کتنے ریجیکٹ، دوسرے لفظوں میں کتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں. ابھی جو انفارمیشن ہے اس کے تحت تو کم از کم جو نون لیگ کو ووٹ پڑ رہا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا 2018 میں تھا، اور پیپل پارٹی کا بھی ووٹ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا 2018 میں تھا. انڈیپینڈنٹ کو کتنا پڑا اس کی کوئی فگر نہیں ہے، ٹی ایل پی کو کتنا پڑا اس کی کوئی فگر نہیں ہے، جماعت اسلامی کو کتنا پڑا اس کی کوئی فگر ہمیں انٹرنیٹ سے نہیں ملی. ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. لیکن ناظرین، ایک پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ جب ایک پارٹی جس کو میجورٹی نے ریجیکٹ کیا، کیا وہ حکومت بنا سکتی ہے؟ یہ کوشچن ہے اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے، ایوان میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں سے. بالکل بنا سکتی ہے. لا تو یہ کہتا ہے، لا کے تحت بنا لیا تو کیا وہ اب صرف اپنے 10% لوگوں کے لیے کام کرے گی جن لوگوں نے انہیں ووٹ ڈالا، یا وہ 100% پاکستانیوں کے لیے کام کرے گی؟ ناظرین، وقت اور ہسٹری تو یہی بتاتی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی رول کر رہی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بزنس کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ورکر ان کی کمائی بڑھتی ہے، ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ جتنی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بوسٹ آ جاتا ہے. مثلا اگر نواز شریف کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی نواز شریف آتے ہیں تو ٹریڈر کی لاٹری نکل آتی ہے، لیکن ایک طرف تو ان کی ٹریڈ ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، دوسری طرف چونکہ فائنینشیل ریفارمز نہیں ہیں تو وہ دوسری طرف سکیوز بھی ہوتی رہتی. اسی طریقے سے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہسٹری میں رہی ہیں انہوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے کام شروع کیا. لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ آنے والی حکومت کام کرے تو پاکستانیوں کے لیے کرے. ناظرین، اس سلسلے میں